اس محفل کے خصوصی نقیب محفل میری مراد محمد حارث نظامی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں نقابت کرتے ہیں، انہیں میں سٹیج پر دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اپنی پیاری سی زبان سے، گو کہ ان کی عمر بہت کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، بڑی بڑی محفلوں میں جا کر نقابت کرتے ہیں، لیکن آج یہ دیکھتے ہیں کہ اترا شریف کے لوگ، خوشاب کے لوگ اور جتنے میرے مرشد کی عقیدت مند یہاں پر تشریف لائے ہیں، دیکھتا ہوں کہ آپ باہر کے مہمان کا کیسا استقبال کرتے ہیں، نعرہ میں لگاتا ہوں اور جواب آپ نے دینا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی چادروں سے ہاتھ نکال لیں اور ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیں۔ انشاءاللہ جتنا ہم زور لگائیں گے اتنی ہمارے اندر گرمی پیدا ہوگی، اور جتنا ہم کلوز ہو کر بیٹھیں گے اتنی ہی انشاءاللہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ جتنے اب آپ دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے آگے تشریف لے آئیں۔ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ بزرگوں کو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جو میرے نوجوان بھائی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پیچھے سے اٹھیں اور آگے جو سٹیج کے سامنے بندے بیٹھے ہیں ان میں آ کر بیٹھیں، اور جب نعرہ لگاؤں تو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مزملی سرکار کے ماننے والے ہیں، آپ حضور کے غلام ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندوں کا کیسے استقبال کرتے ہیں، حضور کے غلاموں کا کیسے استقبال کرتے ہیں، اولیاء اکرام کے ساتھ محبت رکھنے والے سراخوانوں کا، نقیبوں کا، علماء کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سارے احباب اپنے ہاتھ چادروں سے نکال لیں، انشاءاللہ جتنا زور لگائیں گے اتنی ہی آپ کے اندر گرمی پیدا ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دعوت دیتا ہوں آج کی اس محفل کے ہمارے خصوصی نقیب جناب محمد حارث نظامی صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں، اپنی پیاری سی زبان سے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے اللہ۔ تمام احباب گزارش یہ کرتا ہوں کہ اپنی توجہ حضور کے ذکر کی جانب رکھیے، اور مل کر عقیدہ کامل یہ ہونا چاہیے کہ سجود ہے فرض، اظہار بندگی کے لیے سجود ہے فرض، اظہار بندگی کے لیے۔ آپ کی توجہ ادھر ہو تو میں دوسرا مصرع پیش کرتا ہوں کہ سجود ہے فرض، اظہار بندگی کے لیے، درود ہے شرط ذکر محمدی کے لیے۔ آپ مل کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں، اور عقیدہ اور ایمان کامل یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا وہ آقا ہیں کہ جنہیں کہیں سے پکارا جائے یا صرف سوچا جائے تو ان کی فوراً توجہ ہو جایا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جتنے معزز مہمان آج کی اس محفل میں تشریف لائے ہیں ان کو اتھائے دل سے خوش آمدید کہوں گا۔ چند ہی لمحوں میں فہرست میرے پاس آ جائے گی۔
حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالعزیز صاحب آپ قافلے کے ہمراہ تشریف لائے ہیں اور ان کے صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ جناب شیخ عطا الرحمن صاحب، حضرت مولانا عمر سلطانی صاحب اور بھی جتنے مہمان گرامی تشریف لائے سب کو اتھائے دل سے خوش آمدید کہوں گا۔ حضرات محترم، تو بات یہ کر رہا تھا مہمان آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، آپ توجہ حضور کے ذکر کی جانب رکھیے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ یہ رکھیے ذہن میں کہ ہمارے آقا وہ آقا ہیں کہ جنہیں کہیں سے پکارا جائے یا صرف سوچا جائے تو ان کی فوراً توجہ ہو جایا کرتی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ سرکار دو عالم کی توجہ ہو جائے وہ مل کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھ لے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی بھی کچھ زبانیں خاموش ہیں اور کچھ احباب کی توجہ نہیں ہے، ان سے یہی عرض کروں گا کہ یہ زبان سرکار کے صدقے سے ملی ہے، یہ ہمارا پورا جسم، یہ پوری کائنات بننے کی وجہ، مقصود کائنات ہمارے نبی ہیں، ان کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے، اسی لیے شرمانا نہیں ہے نہ گھبرانا ہے، بلکہ حضور کے دیوانوں نے ہر طرف سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے۔ ذرا مل کر پڑھ لیں، کوئی لب خاموش نہ رہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر سارے احباب پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، سب سے پہلے آپ سب احباب کو اپنی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ جس عظیم مالک نے آپ عظیم لوگوں کو اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی اس عظیم محفل میں شرکت کرنے کی سعادت بخشی ہے، اپنے عظیم ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی، اور جتنے بھی دور و نزدیک سے احباب آئے ہیں آپ خوش قسمت ہیں کہ ایک ولی کے عرس کے موقع پر سالانہ عظیم الشان جو عرس کی محفل انعقاد پذیر ہے اس میں آپ اپنے خوبصورت چہروں کے ساتھ جلوہ افروز ہیں اور حضور کے سرخانوں کو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے قابل عزت و عظمت ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام ہی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے اشتہارات بننے سے لے کر لنگر پکنے تک آج کی اس عظیم روحانی وجدانی پرکیف رواور محفل میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک سب کا آنا، سب کا پڑھنا اور سب کا حصہ لینا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، حمد سب سے پہلے اس رب العزت کی کہ جو تمام تر حمد کے لائق ہے۔ ماشاءاللہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ذرا محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حمد اس رب العزت کی کہ جو تمام تر حمد کے لائق ہے، حمد اس اللہ کی کہ جس کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، حمد اس اللہ کی کہ جو سیاہ راتوں میں ستارے تراشنے والا اللہ ہے، حمد اس اللہ کی کہ جو دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی اور جوانی کو کہانی عطا کرتا ہے۔ حمد اس اللہ کی جو پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی اور جوانی کو کہانی عطا کرتا ہے۔ حمد کے بعد ثنا محبوب خدا کی کہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان بنایا، بے زر پر نظر کی تو بے زر کو ابو زر کر دیا، ایک کالے حبشی پر نگاہ رحمت ڈالی تو انہیں کعبے پہ چڑھ کے اذان دینے والا عاشقوں کا امام، عاشقوں کا سلطان بلال حبشی بنا دیا، عاشقوں کا امام، عاشقوں کا سلطان بلال حبشی بنا دیا۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات محترم نہایت کی مشکور و ممنون ہوں برادر مکرم توقیر صاحب کا آپ کے حکم سے آج کی اس محفل میں حاضری ہو رہی ہے۔ حضرات محترم انشاءاللہ جو حکم ملتا رہے گا اس حکم کے ساتھ آج کی اس محفل کو چلانا میری ذمہ داری ہوگی، میرا فرض ہوگا۔ ابھی میں ملتمس ہوں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں گے
محمد وقاص صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے ذوق کا اظہار کرنا ہے۔ پہلی دفعہ آیا ہوں، ذرا آپ کی محبتیں بھی سمیٹنی ہیں۔ ایک ہاتھ اٹھا کے ذرا زور لگا کے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ محفل ڈھاڈی بھاندی پئیے، دل کو لذت آندی پئیے، بس جڑے بندے نہیں بلیندے ایہو کسر آندی پئیے۔ سب اگر مل کر جواب دے دے تو مزہ آ جائے۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نبی کے نام کا جھنڈا بنا کے نعرہ رسالت، ماشاءاللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب محمد وقاص صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حضرات ذوق شوق محبت دے نال کوئی زبان خاموش نہ رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برگاہ دے وچ ہدیہ درود السلام پیش کروں۔ باواز بلند کافی مہمان تشریف فرمائیں، زیادہ ٹائم میں نہیں لینا، اپنی حاضری مقصود ہے۔ تمام حضرات ذوق شوق محبت نال درود پاک باواز بلند۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کب کروں سوا کر دیتے میری قسمت کے ملا تجھے سخطا پوش مجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میری قسمت کے ملا تجھے سخطا پوش مجھے، کہ جدہ جگہ پروان آئے، کہہ سبحان اللہ، جدہ جگہ پروان آئے، جدہ جگہ پروان او بابا زہرا دا حسنین دنانائی، کہہ سبحان اللہ، زہرا او بابا زہرا دا حسنین دنانائی۔ آئیے بہت ہی خوبصورت کلام میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔
زمانے ہر زمانے میرا شاہی ترانہ ان کا ہر زمانے ہر زمانے میرا شاہی ترانہ ان کا یہ بھی ان کا یہ بھی ان کا بھی ہے وہ بھی زمانہ ان کا ہر زمانے کہہ دیئے سبحان اللہ میں تو حسنین کریمین شفیدان آیا ہوں میں تو حسنین کریمین شفیدان آیا ہوں تاکہ مجھ سے راضی مجھ سے راضی رہے حشر میں نانا ان کا مجھ سے راضی اور بہت ہی قابل توجہ شیخ قبلہ میرے آبا کے بھی آبا تھے اسی در کے غلام کہہ دیئے سبحان اللہ میرے آبا کے بھی آبا تھے اسی در کے غلام اس حوالے اس حوالے سے میں نہ کر گوں پرانا ان کا اس حوالے سے میں نہ کر گوں پرانا ان کا ہر زمانے میرا شاہی ترانہ ان کا اور آخر میں دو اشعار امام علی مقام علیہ السلام کی برگاہ میں پیش کر کی اجازت جنت حسین دیے کہہ دیئے سبحان اللہ جنت حسین دیے زمانہ حسین داغے جنت حسین دیے زمانہ حسین داغے کل انبیاء تو اعلیٰ نانا حسین دائے کل انبیاء تو اعلیٰ میرا بکر پڑھو کل انبیاء تو اعلیٰ
جنت حسین دیے. اور قابل توجہ شعر کہ بابا سکی کاسر مادر خاتون جنت. کہتے سبحان اللہ. کہ بابا سکی کاسر مادر خاتون جنت. سارے جہاں تو وکھرا گھرانہ حسین داغے. سارے جہاں تو وکھرا گھرانہ حسین داغے. جنت حسین دیے. اور نوکے سینہ پہ چڑھ کے او کر دے رہے تلاوت. کہہ دے سبحان اللہ. نوکے سینہ پہ چڑھ کے او کر دے رہے تلاوت. قرآن دے سپارے ترانہ حسین داغے. قرآن دے سپارے ترانہ حسین داغے. جنت حسین دیے. ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں، حضور کے بچوں کی بارگاہ میں، اس گھر کی بارگاہ میں، اس گھر والوں کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے کہ جہاں سے مہر لگتی ہے تو بندہ ولی بنتا ہے. ماشاءاللہ میں اتنے دور سے آ گیا اور آپ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ کہیں گے. تھکن اپنی جگہ، تھکن شکن سبحان اللہ اپنی جگہ. ذرا محبت سے بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. میں انشاءاللہ جو حکم ملا ہے اس کے مطابق بھی چلنا ہے. لیکن جہاں سے محمد وقاص صاحب آپ چھیڑ کے چھوڑ گئے ہیں وہیں سے چھیڑ رہا ہوں. حضور کے بچوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں کیونکہ بڑے کہتے ہیں خدا کو منانا ہو تو نبی کا ذکر کرو اور نبی کو منانا ہو تو نبی کے بچوں کا ذکر کرو. ماشاءاللہ اب آپ نے مجھے منانے کے لیے نہیں، نہ کسی اور کو منانے کے لیے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ حضور کو خوش کرنے کے لیے حضور کے بچوں کا ذکر کرنا ہے. حضور کے بچوں کے نام پہ ایک ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ توجہ. آپ کہیں گے ہاتھ کیوں؟ ہاتھ اس لیے یہ وہ محفل ہے، ایک تو ایک ولی کامل کا عرس ہے. یہ محفل ایسی محفل ہے کہ جہاں سانس لینا بھی ثواب ہے اور ہاتھ اٹھانا بھی ثواب ہے. اور جہاں سانس لینا ثواب ہو وہاں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا کتنا ثواب ہوگا. آپ ذرا ایک ہاتھ اٹھا کے حضور کے بچوں کے لیے کہہ دیں سبحان اللہ. توجہ. ذکر اس حسین بادشاہ کا جو کبھی تو حسین لگتا ہے کبھی حسین لگتا ہے اور حقیقت میں حسین بھی وہی ہے حسین بھی وہی. توجہ. شاعر کہتا ہے کفلے سکوت توڑ کے باب شعور کا، کفلے سکوت توڑ کے باب شعور کا، افکار کے دہن میں
زبانیں سجا گیا۔ صاحبزادہ صاحب آپ کی توجہ اور آپ کی دعا چاہتے ہوئے کہ قفلِ سکوت توڑ کے باب شعور کا افکار کے دہن میں زبانیں سجا گیا۔ میں نے 2 مصرے پڑھے ہیں، کوئی ہاتھ زاد اور دعا موصول نہیں ہوئی، کوئی دکھ رنج غم افسوس نہیں۔ چوتھا مصرا اتنا بڑا ہے کہ جس کے سینے میں پتھر ہوگا وہ تو چپ رہ سکتا ہے، لیکن جس کے سینے میں دل ہے اور دل میں حضور کے بچوں کی محبت ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا کہ قفلِ سکوت توڑ کے باب شعور کا افکار کے دہن میں زبانیں سجا گیا۔ پڑھ کے قرآن شام میں نیزے کی نوک پہ شبیر مسجدوں میں اذانیں سجا گیا۔ پڑھ کے قرآن شام میں نیزے کی نوک پہ، آواز کم تھی، شعر بہت بڑا تھا، توجہ اسی کے حوالے سے ترجمانی دوسرا شاعر اسی شاعر کی کرتا ہے کہ مودت کی اڑانیں ہو رہی ہیں، تھوڑا ماسٹر بانیے بڑھا دیجئے، مودت کی اڑانیں ہو رہی ہیں، ولایت کی زبانیں ہو رہی ہیں، علی کے لاڈلوں کی مہربانی خدا کے گھر اذانیں ہو رہی ہیں، علی کے لاڈلوں کی مہربانی خدا کے گھر اذانیں ہو رہی ہیں۔ اور جو بات محمد وقاص صاحب کر رہے تھے اسی کو چھیڑتا ہوں کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا۔ عقیدے کی بات ہے، اور جو بندہ عقیدے پہ بھی نہ بولا تو نہ جانے کا بولے گا کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا۔ ارے نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ آپ کی انہی محبتوں میں، اسی ماحول کی آغوش میں میں ملتمس ہوں محمد سرفراز صاحب آپ سے کہ آپ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں۔ اپنے مہمان کا استقبال خوبصورتی کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب صاحبزادہ زبیر بھائی اور دیگر رفقا جنہوں نے پررونق محفل پاک کا انعقاد کیا۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سستیاں دور کرتے ہوئے محبت سے عقیدت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بلند آواز نہ پڑھ لو، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، نظر ڈالی پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا، نظر ڈالی جو فرشتے غلامان محمد پہ تو کوئی داتا نظر آیا، کوئی خواجہ نظر آیا، کوئی داتا نظر آیا، کوئی خواجہ نظر آیا۔ سنے کون کے سائے دے دل، سنے کون کے سائے دے دل، میرا غم گسار چلا گیا،
जिसे आशनाओं का पास था वो वफा शेयार चला गया। सुने कौन के साए दे दे दिल मेरा गम गुस्सा